ہائی ایوری ون، آئی ہوپ یو آر گریٹ۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ٹریٹی آف ورسائلز، جو کہ 1919 میں ہوئی تھی۔ اس کی انٹروڈکشن کے بارے میں پڑھیں گے، اس کی کریکٹرسٹکس اور فیچرز کے بارے میں۔ سو لیٹس کم ٹو دا لیکچر۔ فرسٹ آف آل، جب گریٹ وار ہوا یعنی کہ فرسٹ ورلڈ وار، اس نے دنیا میں بہت زیادہ ڈسٹرکشن کی تھی، پارٹیکولرلی یورپ میں۔ تو جب یہ وار ختم ہوا، فرسٹ ورلڈ وار یعنی کہ گریٹ وار جب ختم ہوا اور ان کو آ گیا، ایک آرمیسٹس سائن ہوا بٹوین الائڈ پاور اینڈ سینٹرل پاور، جو کہ دسمبر 1918 میں اس کی بات ہوئی تھی اور سائن ہوئی تھی 1919 میں، ٹھیک ہے۔ تو after the war negotiation was started، تو جب وار ختم ہوئی، جنگ بند ہوئی، جنگ سٹاپ ہوئی، تو اس کے بعد نیگوشیشن سٹارٹ ہوئی تاکہ جو بھی ڈسپیوٹس ہے تو اس کو پیسفلی سیٹل کرے۔ تو اس میجر پیسفل سیٹلمنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم ٹریٹی آف ورسائلز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ 1919 میں ہوئی تھی۔ دس ٹریٹی واز میڈ ود جرمنی بائی ایز الائڈ پاور، برٹین، فرانس، اٹلی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹریٹی جرمنی یعنی کہ یہ سینٹرل پاور تھی اور الائڈ پاور، تو ان کے درمیان یہ ٹریٹی، یہ آرمیسٹس، یہ ایگریمنٹ، یہ پیس آف سیٹلمنٹ ہوئی تھی۔ اب آتے ہیں کریکٹرسٹکس کی طرف۔ کریکٹرسٹک یعنی کہ خصوصیات، اس آرمیسٹس، اس ایگریمنٹ، اس ٹریٹی کی کیا خصوصیات ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ آف آل، اس ٹریٹی کے تھرو جرمنی نے بہت زیادہ ٹیریٹریز جو تھی وہ لاس کی۔ لاس آف ٹیریٹریز بائی جرمنی اینڈ یورپ، پارٹیکولرلی یورپ میں بہت زیادہ ٹیریٹریز تھی جو کہ جرمنی نے لاس کی، اور اس کا بلیم جو ہے نا اس وار کا، فرسٹ وار کا، تو یہ بھی جرمنی کو دیا جاتا ہے کہ یہ وار جرمنی نے سٹارٹ کی تھی، ٹھیک ہے۔ جرمنی ہیڈ لاسٹ مینی ٹیریٹریز ریگارڈنگ دس ٹریٹی ان یورپ۔ السائز لورین ہیڈ بیک ٹو فرانس۔ السائز لورین جو تھا یہ جرمنی نے آکوپائی کیا تھا اور اس کو واپس فرانس کو دیا گیا۔ السائز لورین جو ہے یہ فرانس کا ٹیریٹری تھا، فرانس کا علاقہ تھا، جو کہ اس کو واپس دیا گیا اس ٹریٹی کے تھرو، ٹھیک ہے۔ بیلجیم آکوپائڈ ٹیریٹریز ہیڈ بیک ٹو بیلجیم، ٹھیک ہے۔ بیلجیم کی جو ٹیریٹریز تھی وہ جرمنی نے آکوپائی کی تھی جنگ کے درمیان، تو یہ بھی واپس دے دی گئی بیلجیم کو اس ٹریٹی، اس آرمیسٹس کے تھرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اس ٹریٹی میں موجود تھا۔ ٹیریٹری گیون بیک ٹو ڈنمارک، ڈنمارک سے بھی ایک ٹیریٹری لے لی گئی تھی، ڈنمارک سے بھی جرمنی نے ایک ٹیریٹری لی تھی، جو کہ اس ٹریٹی کے تھرو جرمنی نے وہ ٹیریٹری واپس لاس کی اور ڈنمارک کو واپس ملی۔ اور اسی طرح ویسٹ پرشیا ٹو پولینڈ، ویسٹ پرشیا جو تھا اس کو واپس پولینڈ کو دیا گیا، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ نمبر جو کریکٹرسٹک فیچرز اور اس کے پوائنٹ ہے تو وہ ہے ایسٹونیا، لیٹویا اینڈ لٹوانیا۔ اٹ واز جرمن ٹیریٹریز بیفور دا وار، دیز ٹیریٹریز ڈکلیئر انڈیپینڈنٹ، ٹھیک ہے۔ یہ ایسٹونیا، لیٹویا اینڈ لٹوانیا جو تھا یہ جرمن کے انڈر میں تھی، یہ جرمن کی ٹیریٹریز تھی۔ تو جب یہ آرمیسٹس سائن ہوئی تو یہ ٹیریٹریز جو ہے یہ انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دی گئی، یعنی کہ اس کا ہولڈ جرمنی سے لیا گیا۔ سم ٹیریٹریز ور ٹو بی ایڈمنسٹریٹڈ بائی لیگ آف نیشن، اور کچھ ٹیریٹریز ایسی تھی جو کہ لیگ آف نیشن کو دے دی گئی کہ وہ لیگ آف نیشن اسے ایڈمنسٹریٹ کرے گی۔ یونین بٹوین جرمن اینڈ آسٹریا واز فاربیڈن، یہ جنگ جو سٹارٹ ہوئی تھی یہ آسٹریا اور جرمنی جو تھی اس کے وجہ سے سٹارٹ ہوئی تھی، تو ان کے درمیان ایک الائنس تھا، یعنی کہ ایک یونین تھی، تو اس کو فاربیڈن کر دیا گیا۔ فاربیڈن مطلب یہ کہ ان پر سینکشن لگا دی گئی کہ فیوچر میں یہ کوئی بھی یونین نہیں بنائے گا۔ تھرڈ نمبر جو کریکٹرسٹک فیچر ہے وہ ہے دا جرمن افریقن کالونیز ور ٹیکن اوے اینڈ گیون ٹو لیگ آف نیشن ایز اے مینڈیٹ ٹیریٹریز۔ جرمن افریقن کی جو کالونیز تھی وہ ان سے لے لی گئی اور لیگ آف نیشن کو ایز اے مینڈیٹ ٹیریٹریز دے دی گئی۔ جرمن ملٹری پاور واز ریڈیوسڈ اینڈ کنٹرول لمیٹڈ نمبرز آف ملٹری پرسنلز، آرمز اینڈ ویپنس۔ جرمنی کی جو ملٹری تھی، جرمنی کی جو پاور تھی، ویپنس تھی ان کے ساتھ، تو ان کو ریڈیوس کر دیا گیا
کیوں ریڈیوس کر دیا گیا؟ اگر ان کے پاس دوبارہ اتنی ویپنز ہوتی تو وہ دوبارہ جنگ کی طرف آ سکتی تھی. تو اسی وجہ سے اس ٹریٹی کے تھرو ان پہ کنٹرول رکھا گیا کہ آپ ملٹری زیادہ نہیں رکھے گی، آپ زیادہ ویپنز آرمز یہ نہیں رکھ سکتی. ٹھیک ہے، تو ان کو لمیٹڈ نمبرز آپ اختیار دیا گیا کہ آپ اتنی حد تک ویپنز، ملٹری اینڈ آرمز رکھ سکتے ہیں. اچھا، اس ٹریٹی کے تھرو وار گلڈ جو تھا، جرمنی اینڈ ہر الائز واز بلیمڈ فار دا وار. تو فرسٹ ورلڈ وار کا بلیم کس کو دیا گیا؟ جرمنی کو اور ان کی جو الائز تھی، تو ان کو یہ بلیم دیا گیا کہ آپ لوگوں کی وجہ سے یہ جنگ سٹارٹ ہوا ہے. اور جرمنی جو ہے نا، اس ٹریٹی کو ریونج ٹریٹی بھی کہتی ہے. ٹھیک ہے، کیوں ریونج ٹریٹی کہتی ہے؟ کیونکہ اس میں زیادہ تر پوائنٹس جو ہے نا وہ جرمنی کی اگینسٹ ہے، تو اس لیے جرمنی اسے ریونج ٹریٹی کہتے ہیں. تو وار کا جو گلڈ تھا اس ٹریٹی کے تھرو یہ جرمن اور اس کی جو الائز تھی ان کو دیا گیا. جرمنی واز ٹو پے ہیوج اماؤنٹ آف ریپریشن فار ڈیمیج ٹو الائڈ پاورس. جرمنی پہ ہیوج اماؤنٹ رکھا گیا کہ آپ ان کو الائڈ پاور کو اتنی اماؤنٹ پے کریں گی. اس لیے کہ یہ جنگ جو تھی نا یہ جرمنی نے سٹارٹ کی تھی اور ڈسٹرکشن بھی جرمنی نے کی تھی. تو اس وجہ سے جرمنی پے کریں گی ہیوج اماؤنٹ الائڈ پاور کو، اور پھر الائڈ پاور میں پارٹیکولرلی فرانس کو. تو اچھا، اس ٹریٹی کا لاسٹ پوائنٹ جو ہے نا وہ ہے دا لاسٹ پوائنٹ آف ٹریٹی واز ٹو میک لیگ آف نیشنز. 1920 لیگ آف نیشن ہیڈ میڈ. اچھا، اس کا 7 نمبر پوائنٹ یعنی کہ لاسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہے ٹو میک لیگ آف نیشن. تو اس ٹریٹی میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ دنیا میں ایک ایسی آرگنائزیشن بنا دی جائے کہ وہ دنیا کو اگلی وار سے بچائے. 1920 میں لیگ آف نیشن بنا دیا گیا، لیکن انفارچونیٹلی دنیا دوسری مرتبہ بھی ایک گریٹ وار کی طرف چلی گئی، ورلڈ وار 2 کی طرف چلی گئی. اچھا، تو یہ تھا ٹریٹی آف ورسائلز. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. اف ناٹ سو یو کین آسک می question in the comment section. Allah Hafiz.